بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ سریانی میں اسرا کے معنی بندہ کے ہیں اور ایل کے معنی اللہ، تو اس کا ترجمہ عبداللہ ہوا اور اسے بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد سے منسوب ہے۔ مصر کے بادشاہ کا خطاب فرعون ہے، جس کی جگہ اب خدیو مصر ہے۔ بنی اسرائیل کے مصر میں آباد ہونے کے باعث حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جب ان کو سلطنت پر قبضہ ہوا تو ان کو وہاں بسایا گیا، اور جب کچھ دن گزر گئے تو ان کی شامت اعمال سے سلطنت ان کے ہاتھ سے نکل گئی تو ذلیل و خوار ہوئے، اور اب تک ایسے ذلیل و خوار ہیں کہ باوجود اس قدر وسیع زمین کے ایک چپا بھر زمین میں چین نہیں۔ فرعون نے ایک دن یہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ کا ایک شعلہ بھڑکا، اور اس نے مصر کے تمام گھر جلا کر خاکِ سیاہ کر دیے، مگر بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچا۔ جب نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی گئی تو معلوم ہوا کہ انہی بنی اسرائیل کی نسل سے ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو بنی اسرائیل کا دشمن ہو گیا اور اس طرح طرح کی ایذائیں دینے لگا، حتیٰ کہ اس نے کوشش کی کہ بنی اسرائیل کی کوئی عورت حاملہ نہ ہونے پائے، اور اگر کوئی اتفاقاً لڑکا پیدا ہو جاتا تو مار دیا جاتا، عورتیں بھی جدا بے حرمت کی جاتی۔ اس شورش کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور خدا کی شان کے فرعون ہی کے گھر میں پرورش پا کر بڑے ہوئے۔ قوم حضرت موسیٰ کا نام یہود اس لیے ہے کہ یہود کے معنی حرکت کرنے کے ہیں، اور یہود چونکہ تورات پڑھتے وقت ہلا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ ان کا نام ہوا۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ یہود ابن یعقوب کی اولاد میں تھے۔ موسیٰ مو اور سا سے مرکب ہے۔ مو کے معنی پانی اور سا کے معنی درخت، اور وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم خدا بند کر کے دریا میں ڈال دیے گئے تھے، اور بہتے بہتے فرعون کے محل کے نیچے دریا کے کنارے آ لگا تھا۔ وہاں پر ایک درخت بھی تھا، اور فرعون کی لونڈیوں نے اسے نکالا تو درخت و پانی کی وجہ سے موسیٰ نام ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے دریا سے چھٹکارا پانے کے بعد خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ تم 1 مہینے کوہ طور پر آ کر رہو تو تمہیں تورات عطا کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنا کر کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور وہاں خدا کی مرضی کے 1 مہینے کے عوض 40 دن کی ہو گئی۔ ادھر بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا، مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ جب حضرت موسیٰ پلٹ کر آئے تو اپنی قوم کی حالت دیکھ کر سخت ناراض ہوئے۔ آخر خدا کے حکم سے یہ سزا تجویز کی گئی کہ وہ سب مل کر باہم ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ غرض بنی اسرائیل مجبور ہوئے اور غسل کر کے کفن پہنے اور صحرا میں گئے اور دوزانوں بیٹھ کر اپنے سر جھکا دیے، اور 12,000 آدمی جو ثابت قدم تھے ننگی تلواریں لے کر ان کے سر پر آ موجود ہوئے، اور ایک سیاہ گھٹا ان کے سر پر چھا گئی تاکہ تاریکی کی وجہ سے اپنے بیگانے کی تمیز جاتی رہے اور رحم نہ آئے۔ غرض دوپہر سے شام تک برابر قتل عام رہا اور ہزاروں جانیں گئیں۔ تب باقی لوگوں کی خطائیں معاف ہوئیں۔ جب بنی اسرائیل نے جنگل میں من و سلویٰ چکھا اور پیاس کی شدت ہوئی تو حضرت موسیٰ کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور پانی کے طالب ہوئے۔ وہاں پانی کہاں تھا؟ آخر خدا کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی لاٹھی ماری اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور بنی اسرائیل نے پانی پیا، اور جب پانی کی ضرورت نہ رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی پتھر پر اپنی لاٹھی ماری اور پانی بند ہو گیا۔ اور چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور یہ ایک ہی قوم تھی، اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے کہ ہم سب ایک چشمے سے تو پانی نہ پئیں گے۔ آخر خدا نے ان پر فضل کیا اور ان کی ہٹ دھرمی
رک گئی اور ہر قبیلے کے لیے ایک جداگانہ چشمہ تھا اور وہ لوگ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتے۔ جب یہودیوں کو تورات عطا ہوئی تو اس کی حجم کو دیکھ کر وہ گھبرائے اور کہنے لگے کہ ہم سے تو اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، اتنے احکامات کی تعمیل کیوں کر ہو سکے گی؟ خدا نے ان کی تنبیہ کے واسطے کوہ طور ان کے سر پر آ لٹکایا کہ مانتے ہو تو مانو ورنہ ابھی کچل دیے جاؤ گے۔ تب ان لوگوں نے مانا۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ اور عیسائیوں کے لیے یکشنبہ اور کا دن بزرگ اور عبادت کا ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے شنبہ کا دن ہے۔ کچھ بنی اسرائیل دریا کے کنارے شہر ایلا میں رہتے تھے اور ان کو شنبہ کے دن شکار کے لیے ممانعت تھی۔ بنی اسرائیل جن کی گھٹی میں شرارت گھول کر پلائی گئی تھی، اپنی فطرت سے بھلا کب چوکتے، دریا کے کنارے بڑے بڑے گڑھے کھودتے اور دریا ان گڑھوں کے درمیان نالیاں بنا لیتے۔ جمعے کے دن جا کر نالیاں کھود آتے اور پانی کے ساتھ مچھلیاں بہہ آتی اور پھر جا کر گڑھے کے منہ کو بند کر کے مچھلیاں محفوظ ہو جاتی اور یکشنبہ کے دن جا کر نکال لاتے تھے۔ اس طرح مکاری کی ہر چند ممانعت کی گئی، مگر یہ لوگ کب سنتے تھے۔ آخر حضرت داؤد کی بددعا سے چند آدمیوں کے سوا مرد عورتیں سب کے سب بندر بن گئے۔ 3 روز تک زندہ رہے، پھر اس کے بعد سب مر گئے اور پھر خدا نے ایک ہوا بھیجی جس نے ان سب کو دریا میں پھینک دیا۔